جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجى، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وهذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل الصراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تین کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تاکہ میری آ کے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے اللہ دار جمیل سمل کے بیان کری میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا، ہائے ہائے تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی، میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا کہ یہ بول کیوں بولا تھا، کس لیے بولا تھا۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، یہ بھی ایک تکبر، ہاں میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی تکبر کے کھاتے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے پیسے نہیں لیتا تھا کہ تو لوگوں میں مشہور ہو کہ میں پیسے نہیں لیں گا، اس کھاتے میں یہ جا سکتا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، شہرت تو لے رہا ہوں، یہ پیسے سے بڑی دولت ہے۔ تو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرا رواں رواں روتا ہے، تو مجھے نہیں ساری زندگی تھک تھک کے گزار، کڈیوں میں درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنے چودرواز سے کی تھے تو اللہ سچ ہے میں جھوٹ، دفع کر دو اس کو۔ اللہ سے ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر امتحان۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا، رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، گیا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جائے، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو، لیکن اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا، میں آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی حوضہ، تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک، تو اسی کو خود دھوتے تھے،
نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلے میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑا محل ویکھو، ساڑا سیٹ اپ ویکھو، ساڑا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز اڑیا کو، اس مکار اڑیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں۔ اب تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا۔ کہ یہ ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک۔ کہ تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ، 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا دھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا، کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے۔
تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اما جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چل، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اما عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت میں اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا، دونوں پہ ایسے ہاتھ پکڑ لیا، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی۔ کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا، بیٹا مجھے زمین پہ لٹا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا، سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پہ ڈال۔ انہوں نے آگے کر دی، وہ پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسا، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولک یا عمر ان لم یغفر لک عمر، اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو گئی۔ تم نے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد جس سے مانگا گیا، مانگا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا
اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکلے. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے. رومی جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے, دستک دی, اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اما جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا, مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر. میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے, میں اور ابو بکر عمر آئے تھے, میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے. میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا, لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا, تیری یہی جگہ ہے. میرے بھائی بہنوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے. مجھے کیا خبر کیا ہونے والی, آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی. بے شک میرا رب رحیم ہے, مجھ کے رحم کے تو پہلی کام بنے گا. کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم, کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ, کم تو اس کی رحمت پر بنے گا, پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا. یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ یا ایھا المومنون نہیں, یا ایھا المتقون نہیں, یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے کہاں سے لاؤں الفاظ. یا عبادی کون؟ علماء, مجاہدین, مبلغین, صوفیاء نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. جن کی راتیں شرابوں میں گزری, زنا میں گزری, جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے, جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری, جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری, آؤ نا, آ جاؤ نا, آ جا, آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے ناامید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا, اللہ سے دوستی لگا دو, اللہ سے دوستی لگا دو. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے, کہتے ہیں خبیث کیا کر رہے ہو. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے, کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو, اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک.
اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتو هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور؟ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو صحیح میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے، میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، لہجہ سمجھ میں ہے؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند، چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے، میں اس کو کیسے گیا، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی، کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
لا تقنطوا من رحمت، مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی، یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہوئی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا،
سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ 1000 سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں کو۔ اس اللہ سے دوستی لگا دو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔